بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 26 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث عزیز کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم حدیث عزیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے خبر واحد کا تعارف کیا تھا اور پھر خبر واحد کی 3 اقسام ذکر کی تھی، حدیث مشہور، عزیز اور غریب۔ تو حدیث مشہور کی تفصیل پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور اس کے ذیلی عنوان یہ تھے: خبر واحد کا لغوی معنی، خبر واحد کا اصطلاحی معنی، خبر واحد کی 3 اقسام اور خبر واحد کا حکم۔ حدیث مشہور کے بارے میں پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، مشہور کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور مثال، اور حدیث مشہور سے قریب ایک اور اصطلاح مستفیض کا تعارف کیا تھا، اور مستفیض اور مشہور میں فرق بیان کیا تھا، اور حدیث مشہور کی ایک اور قسم مشہور غیر اصطلاحی کا تعارف کیا تھا، اور جو مشہور غیر اصطلاحی ہے اس کی انواع ذکر کی تھی، اور حدیث مشہور کا حکم بیان کیا تھا، اور حدیث مشہور سے متعلق جو کتابیں تھیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حدیث عزیز کا تعارف کرائیں گے، جس کے ضمن میں ہم حدیث عزیز کا لغوی معنی، وجہ تسمیہ، حدیث عزیز کی اصطلاحی تعریف، حدیث عزیز کی ایک اور تعریف، اور حدیث عزیز کی مثال، حدیث عزیز پر کتابیں، اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عزیز ہونے کی شرط نہیں لگائی، اور کیا حدیث عزیز کا وجود نہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ چنانچہ شیخ محمود تہان صاحب ابطل حدیث میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے: عزیز کا لغوی 2 معنی ہیں۔ یہ عزیز صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ عز یعز سے بھی ہو سکتا ہے اور عز یعز سے بھی ہو سکتا ہے۔ عز یعز سے ہو تو اس کا معنی قلیل اور نادر ہونا، چونکہ حدیث عزیز بہت کم مقدار میں موجود ہے تو اس لیے اس کو یا اس وجہ سے عزیز کہا جاتا ہے، اور یا عز یعز سے ہے جس کا معنی مضبوط اور ٹھوس ہونے کے معنی ہے۔ تو حدیث عزیز چونکہ 2 طرق کے ساتھ منقول ہوتا ہے تو اس لیے اس کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا کہ یا تو اس کا وجود قلیل اور نادر ہے، اور یا اس لیے کہ یہ دوسری سند کی وجہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں 2 سے کم نہ ہو۔ حدیث عزیز کی تعریف ہے کہ جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں 2 سے کم نہ ہو، اگر بعض طرق میں زیادہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تعریف کی تشریح کرتے ہیں، یعنی سند کے طبقوں میں سے کسی طبقے میں بھی 2 سے کم راوی نہ ہو، لیکن اگر سند کے بعض طبقوں میں 3 یا زیادہ راوی پائے جائیں تو کوئی ضرر اور مضائقہ نہیں، بشرطے کہ 2 راوی باقی رہے، خواہ ایک ہی طبقے میں ہو، کیونکہ اعتبار ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے۔ یہی تعریف راجح ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نخبۃ الفکر میں اسے تحریر فرمایا ہے، جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عزیز یہ ہے کہ 2 یا 3 راوی روایت کرے، تو انہوں نے عزیز کو اس کی بعض صورتوں میں مشہور سے الگ نہیں کیا۔ تو عام طور پر جو بعد کی اصطلاح ہے، متاخرین کی اصطلاح ہے، وہ ان انواع میں سے ہر ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرتے ہیں، یعنی حدیث عزیز اور حدیث مشہور میں فرق کرتے ہیں۔ لیکن جو متقدمین علماء کرام ہیں وہ کبھی کبھی جو مشہور حدیث ہے اس پر بھی عزیز کا اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو 3 طرق سے کے ساتھ منقول ہوتی ہے، لہٰذا اس پر بھی عزیز کا اطلاق کرتے ہیں۔ لیکن جو متاخرین ہیں وہ فرق کرتے ہیں، 3 کی روایت کو مشہور کہتے ہیں اور 2 کی روایت کو عزیز کہتے ہیں۔ حدیث عزیز کی مثال انہوں نے دی ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ تو گویا پہلے طبقے میں یعنی صحابہ کرام کے طبقے میں 2 راوی ہے، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے
قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب ہیں، اور پھر قتادہ سے نقل کرنے والے شعبہ اور سعید ہیں، اور عبدالعزیز سے پھر نقل کرنے والا اسماعیل بن علیہ ہیں اور عبدالوارث ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک سے ایک جماعت نے نقل کی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث عزیز ہو گئی۔ جہاں تک حدیث عزیز پر کتابوں سے متعلق بات ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث عزیز کے لیے علماء نے کوئی خاص اور مستقل تصنیف نہیں کی، اور اس کی وجہ واضح ہے، کیونکہ حدیث عزیز کی جو مثالیں ہیں وہ بہت کم ہیں، اور ایسی تصانیف سے کوئی خاص فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم جب تحقیق کرتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں کہ اس کے طرق زیادہ ہے یا کم ہے، تو حدیث عزیز کی تعریف ہم نے کی کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو۔ تو کبھی کبھی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث عزیز ہے، مثلا کسی ایک طبقے میں راوی 2 ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی وہ حدیث عزیز شمار ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب ہم کسی حدیث پر عزیز ہونے کا حکم لگاتے ہیں، بعد میں جب تحقیق کرتے ہیں تو وہاں بھی کوئی ایک اور راوی آ جاتا ہے، اور جس سے وہ راوی 3 ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حدیث عزیز سے نکل جاتی ہے۔ تو حدیث عزیز کی چونکہ مثالیں نادر ہے تو اس لیے اس پر مستقل کتابیں نہیں لکھی گئی۔ حدیث عزیز سے متعلق بنیادی معلومات کے بعد ہم حدیث عزیز کے بارے میں چند ضروری مباحث ذکر کرتے ہیں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں حدیث عزیز کی تعریف کی ہے، اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین۔ تو حدیث عزیز کی تعریف کی ہے کہ اس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو، اور پھر وہی وجہ تسمیہ ذکر کی ہے جو اوپر آ گئی ہے کہ یا تو قلت وجود کی وجہ سے اس کا نام عزیز رکھا گیا ہے، اور یا قوی ہونے کی وجہ سے اس کا معنی عزیز رکھا گیا ہے۔ لیکن جو اہم بات انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، یعنی آگے انشاءاللہ ہم حدیث صحیح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ حدیث صحیح جو حدیث کی بلند مرتبہ ہے، تو اس کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، اور عزیز ہونے کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ عزیز اس کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو، یعنی 2 ہو۔ تو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے راویوں کا 2 ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر راوی ایک بھی ہو کسی زمانے میں یا تمام زمانوں میں لیکن وہ ثقہ ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ تو صحیح ہونے پر عدد کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راوی کے معیار کی شرط ہے کہ وہ راوی صحیح ہو۔ اور پیچھے ہم نے بیان کیا کبھی کبھی مشہور حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے، مطلب بہت زیادہ طرق کے ساتھ یہ ایک حدیث منقول ہوتی ہے، لیکن اس کے راوی ضعیف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ تو جس طرح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے بہت زیادہ تعداد کی شرط نہیں ہے، تو اسی طرح بہت زیادہ تعداد والوں کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہو۔ تو حدیث صحیح کا معیار راوی کی ثقاہت ہے، اور اس کے لیے تعداد کی شرط نہیں ہے۔ ورنہ ہم دیکھ لیں بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات یہ غریب ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرنے والے علقمہ متفرد ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث کے لیے تعداد کی شرط نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے، اگرچہ زیادہ راوی روایت کرے تو وہ حدیث یعنی قوی تو ہو جائے گی، لیکن صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ صرف معتزلہ میں سے ابو علی الجبئی کا یہ مسلک ہے کہ وہ 2 کی تعداد کو شرط۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حاکم ابو عبداللہ کی عبارت سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث عزیز کے لیے حدیث صحیح کے لیے حدیث عزیز کی شرط لگاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم نے اوپر آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، لیکن قاضی ابو بکر ابن العربی نے ایک عجیب بات کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے تو عزیز ہونا شرط نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے لیے اس بات کو شرط لگایا ہے کہ وہ
صرف عزیز حدیث ذکر کریں گے۔ تو اس پر علماء کرام نے رد کیا ہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ احادیث میں سے عزیز حدیث کو ذکر کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ شرط تو لگائی ہے کہ وہ صحیح حدیث ذکر کریں گے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ اس کا عزیز ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی ایک واضح دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث غریب ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے صرف علقمہ ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بیان بھی کیا کہ حدیث عزیز کو عزیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نادر الوجود ہے، اس کی مثالیں بہت کم ہوتی ہے، اگرچہ ہے مثالیں لیکن اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ تو بخاری شریف کے لیے اگر امام بخاری نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کی تمام حدیث عزیز ہوگی، تو پھر تو 7-8 ہزار حدیث ہمیں صرف بخاری میں مل جائے گی کہ وہ عزیز ہے۔ تو لہٰذا یہ ان سے خطا ہوئی ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عزیز حدیث ذکر کرنے کی شرط لگائی ہے۔ حدیث عزیز سے متعلق تیسری بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ابن حبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس میں 2 راوی 2 سے نقل کرے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح ابن حبان، انہوں نے مقدمے میں یہ بات کی ہے کہ 2 راوی 2 سے نقل کرے، ایسی کوئی روایت ذخیر حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پر رد کیا ہے کہ اسی بات درست نہیں ہے، بلکہ حدیث عزیز کی مثال اگرچہ نادر ہے، کم ہے، لیکن موجود ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے وہ مثال بھی دی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ لیکن اگر ہم تحقیق کریں اور اس بات کی کہ واقعی ابن حبان نے یہ بات کی ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ہم صحیح ابن حبان کو دیکھ لیں تو کئی علماء کرام فرماتے ہیں ابن حبان نے یہ بات نہیں کی، ابن حبان ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ اکثر غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے راوی کسی زمانے میں بھی ایک ہو، تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ یا خبر واحد کا جو زیادہ اطلاق ہوتا ہے حدیث غریب پر ہوتا ہے۔ تو ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی ہے وہ اکثر غریب ہے، اور دراصل ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ حدیث غریب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اور وہ ثقہ ہے، وہ آپ کو حدیث نقل کرے تو اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، اس سے ظن غالب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے 2 کی عدد شرط نہیں ہے، یا 3 کی عدد شرط نہیں ہے، یا 4 کی عدد شرط نہیں ہے۔ تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس فریق پر جو حدیث میں شک و شبہ بیان کرتا ہے تو اس پر رد کرنا چاہتے ہیں، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو یہ بطور مبالغہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں 2 سے نقل کرے، یعنی ہر زمانے میں اس کے لیے 2 راوی ہو۔ تو یہ باعتبار اکثریت کے وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اکثر جو ذخیر حدیث ہے اس میں روایت کا جو نقل کرنے والا ہے وہ ایک راوی ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس حدیث کو قبول کرنا چاہیے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حدیث عزیز کی سرے سے مثالیں موجود نہیں ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حدیث عزیز کے بارے میں تھا۔ اس میں ہم نے حدیث عزیز کا لغوی معنی بیان کیا، اور لغوی معنی 2 بیان کیے کہ کم ہونا اور دوسرا معنی قوی ہونا، اور پھر ان دونوں کا وجہ تسمیہ بیان کیا، اور پھر حدیث عزیز کی اصطلاحی تعریف کی اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اقل من اثنین، کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو۔ پھر حدیث عزیز کی ایک اور اصطلاح بیان کی کہ جو متقدمین علماء کرام ہیں وہ کبھی مشہور حدیث پر بھی عزیز کا اطلاق کرتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق اس پر درست ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث عزیز کی مثال بیان کی، حدیث عزیز پر کتابوں کے بارے میں بیان کیا کہ حدیث عزیز پر مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، اگر ایک راوی بھی حدیث نقل کرے اور وہ ثقہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں عزیز ہونے کی شرط نہیں لگائی، بلکہ بخاری شریف میں بکثرت جو احادیث ہے وہ غریب ہے۔
اور اس کے بعد ہم نے اس پر بحث کی کہ کیا حدیث عزیز کا ذخیر حدیث میں بالکل وجود ہی نہیں ہے، تو اس پر ہم نے رد کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ حدیث عزیز کا ذخیر حدیث میں بالکل وجود نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی احادیثیں ہیں کہ جس میں ہر زمانے میں اس کی روایت کرنے والے کم سے کم 2 ہوں۔ اگلے سبق میں ہم حدیث غریب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔